لیکن یہ ناممکن ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنانے والے اللہ کی ذات ہے، بغیر اسباب کے بھی پالنے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسی اندھیری رات میں کالی چونٹی کے چلنے کی آواز کو سننے والا وہ مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام کی دھڑکنوں کو سنتا ہے، تمام کی آواز کو سنتا ہے، تمام کا جواب بھی دیتا ہے۔ ایسا وقت ہمارے اوپر گزر رہا ہے، ہم ہر مسلمان کے تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے۔ میں اپنی بزنس والا، میں اپنی تجارت والا، میں اپنے گھر والا، ایسا سوچ کر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ یہ فکر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوئی ہے، یہ تمام جہاں کے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے، کہ ایک مسلمان خاموش نہیں رہتا۔ ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، میں بلا مسلک اور جو ہے اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں، کیونکہ اس کا کلمہ یا میرا کلمہ اللہ کے پاس قبول ہے، مجھے پتہ نہیں۔ عزیزان محترم، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، اور ایک کلمے کی قیمت جانیے، ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بڑھ کر کے ایک کلمے کی قیمت ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمایا، چلچلاتی دھوپ میں اونٹنی پر بیٹھے ہیں، آپ کئی گھنٹے بیان فرماتے ہیں، اور فرمایا کہ آج سے میں مسلمانوں کے جو ہے کوئی مسلمان کو گالی نہ دے، کوئی مسلمان سے دشمنی نہ رکھے، کوئی مسلمان سے دشمنی نہ رکھے، اور مسلمان کا مسلمان کے لیے خون حرام ہے، اس کے لیے حلال نہیں۔ آج ہمارا اپنا کام بنانے کے لیے ہم کسی کا قتل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے، اور ہم کسی کو ختم کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے، مسلمان کبھی زبان سے گالی نہیں دیتا، مسلمان کے تعلق سے کبھی کوئی غلط نہیں سوچتا۔ جینا تو سب کو ہے، چھوٹی کمائی سے بھی آدمی جی لیتا ہے، بڑی کمائی سے بھی جی لیتا ہے، اور جینا ہم نے سوچا ہے، لیکن زندگی دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ عمر زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کم عمر دے دیتا ہے، کسی کو اللہ جھوپڑی میں رکھ کے پالتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ بلڈنگ میں رکھ کر پالتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کی جو ہے اسی کی یہ مشیت ہے، اور اسی کے تمام اسباب بنائے ہوئے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ رزق دیتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ میری قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے کم رزق دیتے ہیں، یہ بھی میری قدرت ہے، اور یہ میری حکمت ہے، کیوں اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج ویسا وقت ہے کہ آج مسلمان 3 کام کو نہ کریں، اپنے پاس ہمیشہ اس بات کو جو ہے اپنے پاس یاد رکھ لیں کہ 3 کام آج مسلمان چھوڑ دے گا تو انشاءاللہ مسلمان آج کامیاب ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان فضول بات کرنے سے بچ جائے۔ جتنا آدمی فضول بات کرتا ہے، فضول جو ہے بدگوئی کرتا ہے، تو اس کی زبان سے جو ہے جو اللہ تعالیٰ کا تعلق ہوتا ہے وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ روتا رہتا ہے، اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، اور دعاؤں کے طریقے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں دعا نہیں فرمائی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے موقع پر دعا نہیں فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں فرمائی کہ پوری امت بھی مل کر اتنی دعا نہیں کرتی، جن کی نہیں کر سکتی جتنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ اور اسی لیے ہم کو اٹھنے کی دعا، بیٹھنے کی دعا، سفر سے نکلنے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعائیں، اور گھر میں داخل ہونے کی دعائیں، اور اتنی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ علماء نے ہزاروں کتابیں لکھی ہیں مسنون دعاؤں کی کتاب مل کر۔ آپ اپنی جیب میں ایک مسنون دعا رکھیے، آپ اپنی کار میں ایک مسنون دعا رکھیے، اور آپ تو اللہ تعالیٰ نے سلیس کر دیا، علم والوں کو زیادہ بنا دیا۔ کوئی کنڑا میں لکھ رہا ہے، کوئی انگلش میں لکھ رہا ہے، اسے اپنے پاس دعاؤں کی کتاب رکھیے، اور اسے رکھ کر ایک روزانہ دعا یاد کیجیے، اور جیسے امام دعا کرتا ہے تو آپ بھی ان دعاؤں کے ساتھ دہرائیے۔ امام جو دعا کرتا ہے اور دعا کے ساتھ آپ دہرانا اس لیے ہے تاکہ وہ دعائیں آپ کو یاد ہو جائے، اور آپ کی دعا پر بھی فرشتے آمین کہتے ہیں جس طریقے سے امام کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔
अज़ीज़ान मोहतरम, जिस तरीके से एक सूरह फातिहा पूरी मुकम्मल दुआ है, ठीक उसी तरीके से हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ उठाकर मांगने को भी कहा। अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ मोमिन का हथियार है और दुआ एक मुफ्ज़ है तमाम इबादतों का। आज सबसे पहली चीज़ यह है कि हमने दुआ करना छोड़ दिया। उन 3 चीज़ों में से एक ये चीज़ है कि हम फजूल काम करना छोड़ दें। जितना हम फजूल बात करते हैं उतना हमारे से फजूलियात बढ़ते जा रहे हैं, कोई काम हमारे से हो नहीं पा रहा है। दूसरी चीज़, हमारा माल है, माल को बर्बाद होने से बचाएं। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, अपना माल ज़ाया मत करो, ये जान भी हमारी है, ये माल भी हमारा है, ये दोनों का हिसाब कल क़ियामत के पास होना है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारे पास माल है तो शादियों में लाखों रुपया आपने खर्च किया और हज़ारों के रुपये शादी के बाद आप बाहर आकर, मंडप के बाहर आकर आपने हज़ारों के पटाखे उड़ा दिए। अज़ीज़ान मोहतरम, सीने में जलता है। ऐसे हस्पतालों में ऐसे गुरबा कितने हैं, अगर आपके पटाखों के पैसे अगर बच गए तो वो किसी का इलाज हो सकता है, किसी को इंजेक्शन मिल सकता है और किसी की दवाई हो सकती है। हमारे मुसलमान आज भी शादी करने से मना नहीं है, लोगों को खिलाने से मना नहीं है। आप खिलाइए, अच्छी से अच्छी शादी कीजिए, लेकिन आप देखिए कि इसके अंदर मेरी शादी करने में कहीं अल्लाह का हुक्म तो नहीं टूट रहा है, कहीं रसूलुल्लाह की शरीयत तो नहीं टूट रही है। अपना माल बर्बाद करने से बचिए। फिर तीसरी चीज जो बताई गई वो कि गलत चीज़ों को खरीदने से महफूज रहिए कि, और तीसरी चीज़ ये भी बताया कि बार बार सवाल करना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अज़ीज़ान मोहतरम, कोई खैर की चीज़ हो तो सवाल कीजिए, तो तमाम को फ़ायदा हो रहा है तो सवाल कीजिए। जिस सवाल का कोई जवाब नहीं पड़ता और उस सवाल से सामने वाले को हक्का बक्का कर देना है, तो अज़ीज़ान मोहतरम ऐसे सवाल से परहेज़ करना, गुरेज करना है कि हम जो है इन 3 चीज़ों के करने से अल्लाह ताला हम तमाम को जो है खैर की तरफ हमारा रुख होता है, हम बुराई से बच सकते हैं।